کما تدین تدان کے تحت یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی بدکاری کی جا سکتی. اگر تو کسی کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی. اگر تو کسی کی بہن کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا تو تیری بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی. ذرا غور فرمائیے گا, توجہ کیجئے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث ایک سنار کے پاس پہنچی. سنار مسلم تھا, سنار تھا. کچھ لوگ بہت دیر ہوشیار ہوتے ہیں نا, علماء کا مذاق اڑانے کا ان کو شوق ہوتا ہے. وہ کہا یہ مولوی لوگ ایسے حدیثیں گڑھ کے بکتے رہتے ہیں کچھ کا کچھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مالدار لوگ ہیں, کروڑ پتی لوگ ہیں, اربوں پتی لوگ ہیں, ہم سنا رہے ہیں. ہماری بیویاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی, بیٹیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی, ان کو کون کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسی ڈرانے کے لیے مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں. حضور کی حدیث کو اس نے شک کی نظر سے دیکھا, اور پھر اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ ایک عورت اس کے پاس چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی تھی سونے کی. اس نے چوڑی کا ناپ لینے کے بہانے اس عورت کے ہاتھ کو بدنیتی سے دبایا, بس اتنا کیا. حدیث چیک کرنا چاہتا تھا, مولوی صاحب کا مذاق تو اڑا چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مظلوم طبقہ ہے جسے علماء کہتے ہیں. یہ لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے ہیں, پھر لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. بہرحال نصیب کی بات ہے, ہر اللہ والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن آپ کو نصیحت کرتا ہوں کبھی کسی عالم دین کا مذاق نہیں اڑانا. اگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس کو بیٹھ کر کے پوچھو کہ یہ کیا ہے, سمجھائیں گے وہ آپ کو. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زمین پہ کھڑے رہنے والے کو وہ نظر نہیں آتا ہے جو چھت پہ کھڑے رہنے والے کو نظر آتا ہے. تو عالم جتنی کتابوں پہ نظر رکھتا ہے وہ آپ کی نظر اتنی نہیں ہے. اور انسان کی یہ عادت ہے کہ انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جو اس کو معلوم نہیں ہے. بہرحال تو اس نے جو ہے وہ ایک عورت کو چوڑی کا ناپ لینے کے بہانے بدنیتی کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا. پھر اس کے بعد شام ہو گئی, وہ گھر پہ آ گیا, آئی گئی بات ہو گئی. آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی. توجہ کرنا, کما تدین تدان. اس کی بیوی رو رہی تھی. اس نے بیوی سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اپنے گھر میں چھوٹے سے بڑا ہوا وہ اپنا فلانا نوکر ہے نا, ہاں وہ سامان کرانہ روزانہ لاتا ہے لے جاتا ہے. تو کہا پھر؟ تو کہا آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں پردے کا کتنا مضبوط ماحول ہے. میں نے جب اس نوجوان لڑکے سے راشن لینے کے لیے, سامان لینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تو اس نے سامان بعد میں دیا, پہلے اس نے میرے ہاتھ کو بدنیتی سے دبایا. حالانکہ کبھی وہ لڑکا ایسا نہیں کرتا نا, وہ ایسا ہے, لیکن اس نے میرے ہاتھ کو دبایا. اس لیے رو رہی ہوں کہ وہ بدماش, اس نے مجھے بدنیتی کے ساتھ میرا جسم کیسے چھو لیا, آج میرے جسم کو پامال کیا اس نے, اسے سزا ملنی چاہیے. سنار کے دماغ کی بتی جلی. میں نے حضور کی حدیث کا مذاق اڑایا, عالم کا مذاق اڑایا اور یہ کیا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایک عورت کا میں نے وہاں ہاتھ دبایا بدنیتی سے, کما تدین تدان. یہاں میری بیوی کا ہاتھ دبا دیا گیا. اب اس نے اس کو کچھ کہنے کی بجائے دوسرے دن جب دکان پہ وہ عورت چوڑی لینے کے لیے, انعام تو دے چکی تھی, لینے آئی, تو اس نے کہا بہن میں تم سے معافی چاہتی ہوں, میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ غلطی سے مجھ پہ شیطان غالب آ گیا اور میں نے جو ہے وہ آپ کا ہاتھ دبا دیا, بدنیتی سے مجھے معاف کر دیجئے گا. اس نے معاف کر دیا, آئی گئی بات ہو گئی. شام کو گھر پہنچا تو بیوی بڑے اچھے موڈ میں تھی. تو کہا بھائی کیا بات ہے, آج موڈ بہت اچھا ہے, کل تو رو رہی تھی. کہا وہ بچہ آ کر کے مجھ سے معافی مانگ گیا, کہا کہ کل شیطان نے غلبہ کر دیا تھا اس لیے میں نے بدنیتی کے ساتھ آپ کا ہاتھ دبایا تھا, تو میں معافی چاہتا ہوں. تو اس نے اسی وقت کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. دیکھو میں نے یہ کیا تو میرے گھر میں بھی ہو گیا. اب میں بالکل دل سوزی کے ساتھ جہاں تک میری آواز پہنچنی کہنا چاہتا ہوں, کسی کی بھی بیٹی پر نظر اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کا تصور کرنا. اگر میں کسی پر غلط نظر ڈالوں گا تو میری بیٹی پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی, مگر یہ کہ جو سچی توبہ کر لے. اگر آج سے پہلے واقعی کچھ ایسا ہو گیا تو توبہ کیجئے. اور یاد رکھنا, اگر گھر میں ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنا سیکھیں. اگر ہم اللہ
اکبر اپنی بیوی کی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم کسی اور کی بیوی پر نظر اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہاں پاپ کی نظر ڈالوں گا. لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو گندگی کرتا رہوں, میرا گھر محفوظ رہے. اس سلسلے میں اب ایک آخری بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, یاد رکھیے ہم اپنی نگاہ میں جتنی پاکیزگی پیدا کریں گے اتنا ہمارا گھر محفوظ رہے گا. حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا کہ زنا وہ قرض ہے کہ ہر قرض انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے. اگر تم کسی عورت کے ساتھ زنا کرو گے یہ وہ قرض ہے کہ تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے, تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ زنا کا قرض چکا دیا جائے گا. اس لیے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ پاکیزہ شہر ہے, گنبد و مینار کا شہر ہے. اپنی سوچ میں پاکیزگی پیدا کرو, اپنی فکر میں پاکیزگی پیدا کرو, اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھو, اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو, اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے محبوب مومنوں کو حکم دیجئے, ایمان والوں کو حکم دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یقیناً ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نہیں چل سکتے, یہ دنیا ہے, آنکھ کھول کے چلنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی عورت نظر آ جائے تو یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے, نگاہ کو جھکا لیجئے. اگر کوئی پردہ نہیں کرتا تو ہم اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. میرے بھائیوں, اسی حکمت کے تحت تو اللہ نے آنکھوں کو حجاب کے ساتھ پیدا کیا ہے, ہاتھوں کو بے حجاب بنایا, ماتھے کو بے حجاب بنایا, اللہ اکبر پیروں کو بے حجاب بنایا. لیکن اللہ کی شان تو دیکھو, آنکھوں پر پلکوں کا پردہ رکھا, اور اللہ اکبر ہاتھ یہاں سے یہاں تک آنے میں ٹائم لگتا ہے, پیر ایک دوسرے سے جڑنے میں ٹائم لگتا ہے, بازو ایک دوسرے کے قریب آنے میں ٹائم لگتا ہے, حتیٰ کہ ہونٹوں کے ملنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن پلک فوراً جھپکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہیں دی تھی, یہ نگاہیں آوارہ ہوگی تو تمہارے دلوں کے اندر نفاق کا بیج بو دیا جائے گا. تو اللہ نے آنکھوں کو حجاب دیا کہ اگر غلط منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو فوراً نگاہوں کو جھکا لو, نگاہوں کو نیچا کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت یا ایسا حرام منظر نگاہوں کے سامنے آئے اور کوئی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے, وہ منظر کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے کہ وہ ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, وہ ایمان کی لذت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے, اگر عبادت میں لذت چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو. جو آنکھوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اس کو عبادت میں لذت عطا کرتا ہے, عبادت میں مزہ عطا کرتا ہے. افسوس آج ہماری نگاہیں آوارہ ہو چکی ہے, نگاہوں کو ہم نے آوارہ کر دیا ہے. اللہ اللہ چکر مکر دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں, ہم لوگوں کی طرح نہیں ہیں, ہم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں. ہمارے آقا کا حال یہ تھا, ہر وقت حضور نگاہیں جھکا کر کے رکھتے تھے. میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے بندو, نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم آنکھوں کو چکر مکر کریں, نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا مس یوز کریں, غلط استعمال کریں. بہرحال جو آخری بات کے طور پہ کہنا چاہ رہا تھا یہ کہ نگاہوں کو کنٹرول کریں, نفس پہ کنٹرول کریں. یاد رکھیے جو اپنے نفس پہ جتنا کنٹرول کرتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند مقام عطا کرتا ہے. اور خاص طور پہ تو عورتوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ لڑکیاں لڑکوں کی دوستی, لڑکیوں کی دوستی, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے کہ چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرو, مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرو, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرو, اپنے بہنوئی سے بھی پردہ کرو, اپنے دیور سے بھی پردہ کرو, جیٹ سے بھی پردہ کرو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل ہے. اگر مشکل ہوتا تو اسلام اس کا حکم نہ دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکے. جتنا اسلام پر عمل کرو گے اتنا گھر کا ماحول پاکیزہ ہوتا جائے گا. ورنہ یاد رکھنا آج جو خون کے آنسو رو رہے اس سے زیادہ خون کے آنسو رونا پڑے گا, اس سے زیادہ رونا پڑے گا. ایک روایت بلکہ ایک آرٹیکل جو ہے میری نظروں سے گزرا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں بہت اصلاح کا بڑے مواد ہے. اس میں ایک شخص تھا, نوجوان, شادی ہو گئی, ایک کے بعد ایک 5 بیٹیاں پیدا ہو, جوانی سے بڑھاپے میں چلا گیا. اللہ کی شان ایسی بیماری میں مبتلا ہوا
کہ بستر پہ پڑ گیا، صاحب فراش ہو گیا، بستر پہ، صاحب فراش مطلب بستر پہ پڑ گیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ آج مدد کا کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب یہ ہے کہ پہلے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اب تو مدد بھی گئی۔ حالانکہ یہ بھی یاد رکھنا، جب ہم کسی کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو قدرت ہماری مدد کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے۔ آج ہم سے اللہ کی مدد اس لیے روٹ گئی ہے کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنا چھوڑ